اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں نے تعوذ کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی تھیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اور اس کی وجہ۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں تعوذ سے تعلق رکھنے والے چند دیگر الفاظ کی نشاندہی کی تھی، اور اس ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ بھی گرامر کے اصولوں کے مطابق بتاؤں گا۔ تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث اور لغت عربیہ کی گرامر کے قواعد و اصولوں کے مطابق ان الفاظ کا استعمال کروں، تاکہ قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے آپ اسی طریقے سے الفاظ کو استعمال کر سکیں اور دعائیہ کلمات کو انہی الفاظ میں جملوں میں استعمال کر کے اپنے مقاصد اور اہداف رب کے حضور پیش کر سکے۔ تو کئی ایک ویڈیوز میں یہ درس مکمل ہوگا۔ تو پہلی بیٹھک میں ایک چیپٹر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ استعمال ہے، اور اعوذ کی جگہ پر اتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اعوذ کی جگہ پر استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ استعمالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو ان جملوں میں اعوذ، اتعوذ، استعیذ یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تینوں جملوں میں ان تینوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے۔ میں اللہ جل شانہ کی حفاظت مانگتا ہوں مردود شیطان کے شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے۔ یہ تینوں جملوں میں اعوذ، اتعوذ، استعیذ
ایک ہی مفہوم رکھنے والے 3 الفاظ ہیں۔ اس بیٹھک میں انہی الفاظ پر کفایت کرتا ہوں اور گفتگو کو لمبی ہونے سے بچاتا ہوں۔ آپ لوگ ویڈیو سن کر لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں تاکہ میرا یہ چینل کامرانی کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کے ذریعے چلتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔